السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اور یہ ہے پیارا رمضان، ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ. اس کو عینی دیکھتی ہے، بڑی اچھی بچی ہے. کبھی کبھی ڈانٹ بھی کھاتی ہے مجھ سے بہت، کبھی کبھی کھاتی ہے لیکن کھا لیتی ہے. یہ کیسے ہنس رہے دیکھو اس بات، کہ ڈانٹ کھاتی ہے نا بیچاری، مگر پھر بھی دیکھو ادب کرتی ہے، کتنا احترام کرتی ہے میرا. تو ناظرین محترم، یہ ہمارے بچے یہاں پر موجود ہیں، بڑے پیارے بچے ہیں. اور آپ ان کو یکم رمضان سے دیکھ رہے ہیں، اب تو بالکل فیملی کی طرح ہو گئے، اور اب ان کے بغیر دل نہیں رکھتا. میں یہ بھی، یہ لوگ تیار ہو رہے تھے وہاں، تو یہ ہمارے گرین روم ہے. اس کو ہم گرین روم اس لیے کہتے ہیں، وہ ہر وقت ہرا بھرا رہتا ہے، خالی نہیں رہتا وہ کبھی. تو وہیں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہیں پر بچے بھی ہوتے ہیں، وہیں پر مہمان بھی ہوتے ہیں. تو یہ لوگ تیار ہوئے تھے، میں وہیں وہاں پر 5 منٹ کی میں نے نیپ لے لی تھی، بس ہو گیا تھا. اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس میں مجھے اٹھا کے لے گئے یہ لوگ. اٹھے بھائی، آپ پروگرام شروع ہو گیا. اچھا آ گئے. ہاں جی، تو یہاں پر موجود ہے سیدہ ہادیہ ہاشمی. اور آپ کا کیا نام ہے؟ اریج ماشاء اللہ جی. اچھا ماشاء اللہ، اریج نات پڑے گی. اچھا جی ہادیہ. انکل آج تو ہم آپ سے تھینک فل چیلنج کریں گے. ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے آنسرز دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آنسر دینے. اچھا چلو ٹھیک ہے، دینے. چلو پہلے آپ کریں گی. جی. اچھا عامر انکل، وہ کون سا پارٹ آف نیچر ہے جس کے لیے آپ تھینک فل ہیں اور کیوں؟ وہ کون سا پارٹ آف نیچر ہے؟ میری نیچر کا، یا دنیا میں، یا دنیا کا پارٹ آف نیچر. دنیا کا پارٹ آف نیچر نا، دنیا کا پارٹ آف نیچر میں اگر کسی چیز کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں تو وہ دھوپ ہے. دھوپ، سن لائٹ. اسے کہ جب سن لائٹ جو ہوتی ہے نا، دیکھو پانی جو ہوتا ہے، پانی تو ایک ایسا پارٹ آف نیچر ہے اور ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس پہ اس کا تھینک فل اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اب پانی اب ہمیں ختم ہو جائے ہمارے لیے یہ ہو نہیں سکتا. پوچھو کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے لیے ختم ہو گیا تھا. امام حسین کے لیے جب پانی ختم ہو گیا تو اب ان کے نانا کی امت کے لیے پانی ختم نہیں ہو سکتا کبھی. وہ تو پانی پیتے رہیں گے، بلکہ الٹا جام کوثر کے گھونٹ بھی پئیں گے. وہ ایکچولی جو دھوپ ہوتی ہے نا، وہ جب آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے. آپ اس لیے کہتے ہیں نا، پانی، دھوپ، ہوا، سانس یہ بہت ضروری ہوتی ہے. بہت سے آج کل جو فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں وہ غلط رہ رہے ہیں، ان کو دھوپ نہیں مل رہی ہوتی، اس لیے ان کی دماغ بھی کن ذہن ہو جاتے ہیں، عجیب سے ہو جاتے ہیں، لڑاکو، جھگڑا کرنے والے. دھوپ دماغ کو کھولتی ہے، تو اس لیے سورج کی روشنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سن لائٹ اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس. آیت قریشی جی ہادیہ مائک. وہ کون سا ٹیکنالوجی ہے جس کے لیے آپ گریٹفل ہیں اور کیوں؟ میں گیجٹس کا شوقین ہوں بہت، اور میں جس کے لیے گریٹفل ہوں بہت زیادہ وہ ہے اسمارٹ فون. جیسے کہ اسے کہ میرے پاس بہت سارے اسمارٹ فون ہیں، اور میں اسمارٹ فون اور جو آئی پیڈ ہوا یا یہ تمام چیزیں ہو گئی، میں ان کو بہت زیادہ ان کو انجوائے کرتا ہوں. ان کی چیزیں، ان کے فیچرز میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں. بلکہ ہم لوگ میسوی صاحب، ہمارے جو علامہ میسوی صاحب ہیں، یہ بھی بڑے گیجٹس کے شوقین ہیں. یہ بتا رہے تھے پرسوں، پھر ہم نے ان کو بتایا، پھر ہم نے مفتی صاحب کو بتایا. مفتی صاحب کل اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے. اب تو آئی فون میں ایسی چیز آ گئی ہے کہ آپ اپنے انگوٹھا رکھیں، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی پلس، وہ سب بتا دیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو انکل، علماء انکل جو پیچھے بیٹھے، ان کو بھی سب پتہ ہے، سب یہ لوگ بھی جانتے ہیں. ہاں جی. اب آیت قریشی کی بات آئی ہے. آیت عارف جی. وہ کون سا رشتہ ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے. نہیں، ہاں اچھا نہیں میں بولے اس کو تنگ نہیں کروں گا بھائی، کوئی سے تنگ نہیں. ہاں وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ کون سا رشتہ ہے جو آپ کے لیے بہت تھینک فل ہے اور کیوں؟ وہ رشتہ ہے میرے لیے کہ میں رسول کا امتی ہوں، اور میں اس کے لیے بہت تھینک فل ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امتی بنا دیا. اس سے بڑا میرے لیے کوئی تھینک فل مقام ہی نہیں ہے کہ میری پہچان میرے رسول ہیں، آپ کے رسول ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں سب بچھڑ جائے نا، میں دیکھو میری عامر انکل کی امی بھی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. پتہ ہے کون ہے؟ رسول اللہ. تو وہ جب تک ساتھ ہیں تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں. جی مہدی کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نعت پڑھوں گا. نعت پڑھوں گا بھائی. نعت ابھی علی اور نادی ساتھ پڑھتے ہیں. جی ارم آپ
ارم کو مائک دے دو. ارم کیا کہہ رہا ہے؟ عامر انکل آپ کس مومنٹ کے لیے سب سے زیادہ تھینک فل ہیں اور کیوں؟ میں سب سے زیادہ جس مومنٹ کے لیے تھینک فل ہوں, چلے سب سنی نے, بہت لوگوں کو کم پتہ ہوگا, میں جس مومنٹ کے لیے تھینک فل ہوں اور ہمیشہ تھینک فل رہوں گا, جب میرے لیے روضہ رسول کے دروازے کھلے تھے اور میں قبر اطہر کے پاس کھڑا ہوا تھا. میں شاید اس مومنٹ کو کبھی نہ بھلا سکوں, شاید کبھی نہ بھلا سکوں. اپنی قبر میں جاتے جاتے میں اس کھلتی ہوئی دروازوں کو کبھی نہ بھلا سکوں کہ جب دروازے کھلے تھے اور میں رسول کے گھر میں داخل ہوا تھا, اور ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے کمرے جہاں پر بنے ہوئے تھے تو ایک ہو گئے, ادھر سے ہوتے پتہ چلا یہاں پر ام سلمہ رہتی تھیں, یہاں پر حضرت حفصہ کا کمرہ تھا, حجرہ تھا, یہاں پر حضرت صفیہ بنت حیی اخطب تھیں, اس والی جگہ پر حضرت زینب بنت جہش تھیں, ادھر حضرت زینب بنت خزیمہ تھی, اور بالکل آگے جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا. تو میں اس مومنٹ کو کبھی نہیں بھول سکتا. جی بھائی مہدی نعت پڑھیے, نعت پڑھیے. حسبی ربی جل اللہ پڑھیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ. صلی اللہ. اچھا بھائی عریض. میرے انکل جی بیٹا. آپ کو پتہ ہے نعت میں نے بھی پڑھی ہے. مجھے تو پتہ ہے, آئے تعریف نے بہت ساری نعتیں پڑھی ہیں, مجھے تو یہ بھی پتہ ہے, اور مجھے اس کے بارے میں ہاں ویڈیو دیکھی تھی, اور مجھے تو اس کے بارے میں بڑا خطرہ لگتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا بنے گی, یہ تو پتہ نہیں کیا بنے گی. ہم پتہ نہیں اس کو کیا دیکھ رہے ہوں گے, آپ بتا رہے ہوں گے بھائی ہم اس کو جانتے تھے. ہاں بھائی ہاں. اچھا عامر انکل آپ کو ایک چیلنج دوں, آپ کر سکتے ہیں کیا آپ یہ کر کے سکھا سکتے ہیں. کیا دھیرے گا گرے گا ما پا گا ما پا ما گرے گا ما پا دا گانی دا پا ما گا ما پا دھا نی پا سا دھا نی سا نی دا پا ما گا پا نی دا پا ما گا دا پا ما گا نہ پا میں ما یہ نہیں گا کر دا سکتا, سا. پانی یہ بہ رہا ہے, میں نہیں کر سکتا. ہاں سارا ابھی تم بتاؤ نا تھوڑا بھائی. عریض حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. واہ 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 ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آج تو بچوں نے بڑی زبردست تیاری کی ہوئی. آج تو میرے بارے میں بہت کچھ پوچھ لیا انہوں نے. آج تو بڑے بڑے راز کی باتیں پوچھ لی آپ لوگوں نے مجھ سے, ہے بھائی. اچھا بھائی آنسر آئیے مفتی صاحب تشریف آئیے ڈاکٹر صاحب. پھر آپ کہیں مفتی نہیں ہوں میں, آئیے ادھر سے ادھر سے آئیے بس. اچھا بھائی سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی رات تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے, اور پوری رات وہ جاگتے رہے, اور صبح تک وہ ان کو نیند نہیں آئی تھی, اور جب صبح اٹھے تھے تو وہ اس سے بھی زیادہ پریشان تھے. جو جواب دینے کے لیے کالر موجود ہے, جی فرمائیے گا. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بھائی, کیا نام؟ جی ارتضا زیدی بات کر رہا ہوں. جی زیدی صاحب جی فرمائیے. عامر بھائی یہ اس رات کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا تھا خلافت کے لیے, تو اس رات وہ بالکل درست. حضرت ابو بکر نے نامزد کیا تھا خلافت کے لیے, اور آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ آپ میرے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں, آپ
اپنے آنے والوں کے لیے بہت مشکل وقت دے کر جا رہے ہیں، کیونکہ جو آپ نے کیا ہے ہم وہ کر نہیں سکیں گے. اور پوری رات وہ سوچتے رہے تھے میں کیا کروں، میں کس طرح سے اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں گا. بالکل صحیح فرمایا. حضرت عمر کی بڑی تکلیف دہ رات تھی. وہ کہتے ہیں لکھتے علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر پر جو لکھی ہوئی کتاب فاروق اعظم ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ رات تھی ان کے لیے.